السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جناب پنجاب کی ڈیٹ تو آ گئی 30 اپریل، اور باقاعدہ ڈیٹ آنے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آروز کے حوالے سے بھی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے، لیکن کے پی کے میں ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے۔ اور یہاں پر آئین کی پابندی بہت ضروری ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا، 90 دن سے ایکسیڈ معاملات نہیں ہو سکتے ہیں، اور گورنر کے پی کے کہہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ آپ تاریخ دے دیں۔ الیکشن کمیشن سے روابط مشاورت کے سلسلے جاری ہیں، لیکن ذرا ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر اب ڈیٹ نہیں آتی ہے اور معاملہ 90 دن سے آگے بڑھ جائے گا تو کیا صورتحال بنتی ہے؟ اس پر بیرسٹر اعتزاز احسن نے اپنی قانونی رائے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کھلی توہین عدالت کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ شیل میٹ آن دی 21st day after the election unless sooner called by the president، یعنی 21 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ 90 دن جمع 21 دن 111ویں دن یہ نگران بالکل ختم ہو جائے گی ان کا اختیار۔ اور ساتھ ہی اب آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرا دیں کہ جو گورنر کے پی کے ہیں حاجی غلام علی، جو کہ آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں، انہوں نے 7 دن پہلے کیا گفتگو کی تھی ہم سے، اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ اسمبلی توڑی تو الیکشن کمیشن کو انفارم کیا، الیکشن کمیشن نے ہمیں لیٹر لکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ لکھا کہ یہ چیزیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں جو لیٹر پھر لکھا اس میں کہا کہ آپ کی یہ جو ریزرویشن ہے آپ اس چیزوں پر پروونشل گورنمنٹ سے کنسلٹیشن کر لیں۔ پھر میں نے ایک ریمائنڈر دیا، پھر اور اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو کی، پھر دوسرا ریمائنڈر دیا، اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو کی، پھر تیسرا ریمائنڈر دیا، اس کی کاپی الیکشن کمیشن۔ تو اسی حوالے سے بات کریں گے گورنر کے پی کے حاجی غلام علی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر بتائیے، الیکشن کی تاریخ تو چاند ہو گیا، رمضان کا چاند، عید کا چاند جو دیکھا ہی نہیں جا رہا، کیا سلسلہ ہے مشاورت؟ اب 14 مارچ کو الیکشن کمیشن نے آپ کو بلا لیا ہے، تو پھر آپ جا رہے ہیں، اب حتمی تاریخ دینے جا رہے ہیں، کس چیز پہ مشاورت کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ خیبر پختونخوا کا یہ جو ایشو ہے یہ تو سب ٹی وی پہ آپ ماشاءاللہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک کہ اعتزاز احسن کا آپ نے انٹرویو بتایا، وہ چونکہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں، میں ان کے ساتھ سینٹ میں بھی رہا ہوں، ماشاءاللہ وہ بہت بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن آج کے انٹرویو میں وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، حالانکہ کبھی ہم نے اس کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑے لائر ہے، اور انہوں نے اپنی قانونی رائے دی ہے، آپ کو کیا کس بات سے لگا کہ وہ نہیں بہت غصے میں رائے دی؟ شاید اس کو یہ خیبر پختونخوا کا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تاریخ مل جائے گی۔ اچھا دیکھیں، ہماری تو ابھی ایک سنگل مشاورت ہوئی ہے، اور اس میں کس کا قصور ہے کہ یہ سنگل مشاورت ہوئی ہے؟ پنجاب میں تو بڑی تیزی سے معاملہ بڑھ گیا، یہاں کیا ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس طرح ہے نا کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں تو پیرا 11 میں وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ صدر مملکت سے اور گورنر کے پی سے الیکشن کمیشن مشاورت کرے، اور آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا نے سب سے پہلے صدر کو ایک لیٹر لکھا، اور اس میں انہوں نے تاریخیں تجویز کی، اور صدر نے ان کو میرے خیال 1 گھنٹے میں تاریخیں دے دی۔ یہ اور میں نے جب مختلف چینل سے یہ مجھے انفارمیشن ملی کہ اس طرح صدر پاکستان کو الیکشن کمیشن نے لیٹر بھیجا اور خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی بھیجا، تو لیٹر ملنے سے پہلے میں نے آنریبل
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ अलवी साहब से टेलीफोन पे रब्ता रखा और उनको मैंने कह दिया कि इस तरह मैं टीवी पे सुन रहा हूँ, अच्छा, तो बहुत बेहतर होगा कि सदर मुमलकत, गवर्नर केपी और हमारे पाकिस्तान के लिए आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन, हम तीनों एक टेबल पे बैठकर मशावरत करके जितने भी वक्त लगे, घंटा डेढ़ दो, आपको जवाब मिला था इसका? सुन के बात सुने ना जी। तो मैंने कहा कि ये अगर हम मशावरत से कोई इत्तेफाक राय से कोई एक डेट दे दे तो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में ये कौम को एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। चले, लेकिन सर थोड़ी उन्होंने कहा कि बात, हाँ जी, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन आधे घंटे बाद टीवी चैनल पे देखा कि उन्होंने 30 तारीख दे दी, तो सर और जबकि वो लाहौर में थे। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट में के जो फैसला था उसमें पंजाब में क्योंकि गवर्नर ने साइन नहीं किए थे असेंबली की जो तहलील की जो समरी थी, तारीख देगा, लेकिन आपने कर दिए थे, इसलिए डायरेक्ट आप डेट दे सकते हैं। या तो मुशावरत का जो एक सिलसिला है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। मशावरत तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सदर से रिक्वायर्ड नहीं है ना आपकी मुशावरत, क्योंकि आपने खुद दस्तखत कर दिए थे बड़ी यक जुम्बिश कलम। तो मैंने नहीं ऐसी बात नहीं है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाएं। मैं उन्होंने कहा कि जाके से इनके साथ फैसले में ये है कि पंजाब में क्योंकि गवर्नर ने तहलील नहीं की थी, इसलिए सदर साहब से मुशावरत कर ली जाए। यहाँ पे आपको कहा है कि आप डेट दें, और इधर मुझसे मशावरत के लिए परसों आए थे, और ये इत्तेफाक राय से तय हो गया कि आप 14 तारीख को आ जाएं। देखो, मैंने उनको मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा कि मुझे सूबे के जो हालात थे, जो लोगों ने मुझे बताया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का तस्वर भी नहीं था। अच्छा, तो मैंने उनको ये सामने रखा, मेरी एक राय है, मैंने सामने रखी, और राय पर मेरा कदगन नहीं, और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि मेरा राय वो बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दे। अच्छा, मैं तारीख दूंगा, अभी आप देख लेंगे। लेकिन अब भी देखें, तारीख से कबल भी हम मुल्क में जो ये अनारकी की सूरत हाल है, ये हम सबको मिलकर इसका हल निकालना। हाजी गुलाम साहब, आपकी बात को यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इस हवाले से सवाल करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब आप बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी है कि आप पहले ही तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, तो 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत में उसी दिन आप डेट बता देंगे और फिर सबको मालूम हो जाएगा। आज 10 तारीख है, तकरीबन 4 दिन में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जो चीज़ें हमने उनको कही है, तो वो जो टीम आई थी वो जाके इलेक्शन कमीशन को सब कुछ उन्होंने बताया होगा। तमाम जो हालात वाक़यात के मुताबिक हमने उनको सजेशन दी थी। उम्मीद है उन्होंने सब कुछ पे हर तरफ से इंफॉर्मेशन हासिल की होगी, और तारीख इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को जाएंगे तो आपको ये चांद नजर आ जाएगा। और आप मुशावरत फिर तारीख पर ही कर रहे हैं। मुझे आप पहले कह रहे थे कि जी ये मामलात हैं, अभी भी आपने गुफ्तगू में कहा कि जी अनारकी की सूरत हाल है। मैंने मामलात नहीं, मैंने मामलात उनके सामने रख लिए। अब मानना ना मानना उनका काम है, यानी एक जिम्मेदार की हैसियत से, सूबे के एक आईनी सरबराह की हैसियत से सारी चीजें मेरे सामने से गुजर रही है, तो वो बताना मैं अपना फर्ज समझता था। और फिर अब इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है जो भी करता है। तो मैं जब तारीख दे दूं तो फिर तो मेरा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये तीनों आपस में फिर कोऑर्डिनेट ये जाने, इनका काम जाने, आपका काम तारीख है। तो 90 दिन की फिर डेडलाइन मीट हो रही है, हम ये समझे। हम फिर भी कोशिश करेंगे, आप भी और हम भी, कि पुरअमन इलेक्शन इस मुल्क में अल्लाह ताला खड़ा कर ले और कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। इंशाल्लाह हम फिर भी कोशिश करेंगे, जिम्मेदार की हैसियत से फिर भी हमारी तमाम तर कोशिशें यही होगी इंशाल्लाह कि तारीख दे दें, या मुशावरत आप इन इश्यूज पर भी करेंगे वहाँ पर? ना वो मैंने मुशावरत अभी वो सब कुछ उनके हवाले की है। अच्छा,
اچھا، اور جو آپ نے کہا کہ چاہتے تھے متفقہ الیکشن ڈیٹ آ جائے جیسے پنجاب میں ہو گیا، تو آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ بھی 30 اپریل کی ڈیٹ دے دیں؟ کیا ہوا تو اگر مشاورت نہیں ہوئی تو؟ دیکھیے ان سے بات، ان کی بات سنیں گے، چونکہ وہ بڑا آئینی ادارہ ہے، وہ بتا دے گا تو بس اتفاق رائے سے کچھ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اور آپ نے جانا ہے اسلام آباد یا الیکشن کمیشن ارکان آپ سے ملاقات کریں گے؟ نہیں، ایک دفعہ الیکشن کمیشن آیا، اب میں نے کہ میں جا کے ان سے چائے پی لوں گا۔ اچھا، چائے پیئیں گے کیونکہ کفایت شعاری مہم بھی چل رہی ہے، تو پھر یعنی اسلام آباد جا رہے ہیں آپ 14 مارچ کو؟ خالی چائے؟ ہاں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی ہمارے ساتھ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ ہمیں کہہ دیا، اب یہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں 14 مارچ کو، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں بلایا ہے، تو ہوپ فلی کہ اب کے پی کے کی ڈیٹ بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ تھوڑے ہی دن بعد رمضان ہے، اور دیکھتے ہیں پھر کہ وہاں کے الیکشن شیڈول آتا ہے۔ پنجاب میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تھوڑا سا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی جو پروگرام میں اب ہمارے اس پروگرام کے حصے میں گیسٹ ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ صاحب ہیں سینئر رہنما، اور ماریہ میمن صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ بریک لینا ہے غالباً، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ذرا جو سروے آئے گیلپ سیاست دانوں کی جو ریٹنگ اس میں ہے اس پہ بات کریں گے، جو اس وقت معاشی حالات ہیں، اور جو تحریک انصاف کی ریلی اور جو ایکٹیویٹیز ہیں جو مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے جلسے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور جناب ذرا سی کچھ معاشی جو معاملات ہیں اس کی بھی بات کر لیں۔ مہنگائی کی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، جو شرح تھی وہ 16% تھی، اب یہ بڑھ کر 42% پر چلی گئی ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ پیٹرول 150 روپے تھا، اب 267 ہو گیا ہے، عوام جو ہے وہ 170 ارب کے اس پر مزید ٹیکس لگ گئے ہیں جو 4 مہینے میں حکومت نے لینے ہیں۔ یہ وہ شرائط ہیں جو IMF کے تحت ہو رہی ہیں، بوجھ معاشی طور پر عوام اٹھا رہے ہیں، اور طبقہ عوامی جو اس وقت طبقہ ہے وہ بہت پس رہا ہے۔ ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے، جس کا کام ہے کہ رمضان اور عید کے حوالے سے بالخصوص چاند دیکھ کے اناؤنس کرنا، اس میں ایک عشائیے کے حوالے سے پرتکلف کھانوں کا ایک مینیو منظر عام پر آتا ہے، اور ایسی صورتحال میں جب وزیر اعظم نے ایک کفایت شعاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اور سب کو کہا ہوا ہے کہ جی خرچے کم کریں، بچت کرنی ہے حکومت نے، 100 VIP کے لیے اس مینیو کے تحت 11 کھانوں کا انتظام کیا گیا، ساتھ ہی جو 100 افراد ہیں عام افراد ان کے لیے 11 ڈشوں کا الگ انتظام کیا گیا، باقاعدہ اس کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا۔ اور جب یہ خبر منظر عام پر آئی میڈیا پر، تو جو نگراں حکومت ہے وزیر مذہبی امور، انہوں نے فی الفور اس ٹینڈر کو واپس لینے کا حکم دیا ہے، جبکہ رویت ہلال کمیٹی یہ کہتی ہے جناب کہ ہم تو دال روٹی کھانے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اہتمام کر دیتے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں جی کہ کیوں فالو نہیں کیا جا رہا، جب میڈیا پر ہی ہائی لائٹ ہوتے ہیں ایشو تو پھر اس پہ ایکشن ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر اوقاف میاں فیروز جمال کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ فیروز جمال صاحب۔ سر بتائیے گا ایسے مواقع پہ جب عوام کو کھانے کی 2 روٹی میں اثر نہیں ہے 2 وقت کی، اتنا پرتعیش کھانے کا اہتمام، وہ بھی وہ خود ہی فرما رہے ہیں رویت ہلال کمیٹی والے کہ ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، سر یہ کیا ہے، یہ کفایت شعاری مہم میں حصہ ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح مجھے پتہ لگا اس بات کا، تھرو میڈیا ہی ہمیں اس کا یہ بات پھیلی، تو میں نے اس کا فوراً نوٹس لیا اور پوچھا اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہ اس کی مجھے جو ہے مکمل جو ہے انکوائری کر کے کہ یہ کس طریقے سے ہوا اور کیسے ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئی ٹوٹلی ایگری کہ یہ بالکل جو ہے آسٹیریٹی میجر جو ہے ہمیں لینے چاہیے، اس وقت ملک جو حالات سے گزر رہا ہے، تو اگر ہم اگزامپل نہیں بنیں گے تو دوسروں کو ہم کیا مطلب وہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ نوٹ اپنا ٹینڈر بھی واپس ہو گیا ہے، اور ود ان 12 آورز میں نے ان کو کہا رپورٹ مجھے دے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ کہتا چلوں کہ رویت ہلال کمیٹی والے جو ممبران صاحبان ہیں تو وہ ہمارے بزرگ ہیں اور مہمان نواز لوگ ہیں، تو وہ بے شک آئے، 12 لوگ ہیں 14 لوگ ہیں، تو میں نے سیکرٹری صاحب کو یہ احکامات دیے ہیں کہ ان کا جو ہے پراپر طریقے سے، اور میں اس کا خود خرچہ برداشت کروں گا، مطلب اتنی بات پھیل گئی ہے اچھا تو اچھا نہیں لگتا۔ مطلب کھانوں کی ڈشز وہی رہیں گی، تعداد اتنی رہے گی، خرچہ آپ خود اپنی جیب سے ادا کریں گے؟ کوشش یعنی ڈشوں کی تعداد تو ہے، وہ مطلب یعنی
اب یہ بھی میں نے انکوائری کے لیے وہ کہا ہے ان کو کہ یہ مینیو کہاں سے آیا ہے, کس طریقے سے یہ ہوا ہے, آیا یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. تو آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ کیا روایت تھی یا یہ نگراں حکومت نے کیا ہے؟ یہ ٹینڈر تو ایشو حکومت نے ہی کیا ہے نا. یہ میں نے یہی پروو کرنے کے لیے سب کچھ یہ میں نے بتایا, اور بائی ٹمارو انشاءاللہ اس کی پوری انکوائری کے آیا یہ ہمارے دفتر سے کسی نے مطلب اس طریقے سے کیا ہے کہ آیا یہ روایت ہے. اگر روایت بھی ہے تو اچھی بات نہیں ہے, اور اگر ہمارے دفتر نے بھی کیا ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. سادگی جو ہے دیٹ از دا مین کرائٹیریا ہونا چاہیے. اور اگر یہ مثال ہے ہم لوگ جو ہے اس کا ایگزامپل نہیں بنتے ہیں تو دیٹ از مطلب یعنی دوسروں سے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. تو ابھی تو یہ سب کینسل ہو گیا, اور ابھی ان کے لیے مطلب یعنی 12 ہے 14 لوگ ہیں کمیٹی آئے مہمان, مطلب وہ بڑے ہمارے وہ ہیں کہ آتے ہیں کھانا کھائیں گے اور وہ کریں گے, لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے 100 لوگوں کا 200 لوگوں کا لکھا گیا ہے. تو 200 لوگ یعنی وہاں پہ کیا کرنے آتے ہیں اور کیا ان کا وہاں پہ وہ ہے. تو ہاں جی 10-12 لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نگراں وزیر اوقاف تھے. ماریا, وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ اس وقت جو عوام منظر دیکھ رہے ہیں, آپٹکس جو ہیں, ایک طرف یہ پرتعیش کھانوں کا اہتمام, ضیافت کا اہتمام, دوسری جانب عوام جو ہے وہ آٹے کے لیے ترس رہے, آٹا کہیں نہیں مل رہا, پیٹرول مہنگا ہے. کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی ماریا؟ صدف, اس پہ کامنٹ میں یہ کروں گی کہ 2023 میں جو پورا واقعہ ہے نا, یہ پاکستان کی جو اسٹیٹ آف افیئرس کو بالکل صحیح طریقے سے اور پریسائسلی ڈسکرائب کرتا ہے. 2023 میں جہاں دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور کیا کیا سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, اب کہاں کس ٹینجنٹ پہ باقی دنیا جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہر سال رویت ہلال کمیٹی, جس کی میرے نزدیک اب کوئی نہ سائنٹیفکلی اور نہ ایڈمنسٹریٹولی کوئی ضرورت ہے, وہ بیٹھتی ہے 2 گھنٹے ہائی جیک کرتے ہیں ایئر ٹائم کو, اور اس دوران ہمیں بتاتے ہیں کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا, اور اس کے اوپر بھی ان کے آپس میں اتفاق نہیں ہوتے, اور ہر سال عید کی کنٹروورسی بنتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گی کہ پاکستان کی اسٹیٹ میں ایک ایسی آبسولیٹ کمیٹی جس کو بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا اور اس کو سائنس اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے ریپلیس کرنا چاہیے تھا, اس کی تو جگہ ہے ہی. اور اب اس کی جگہ ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے پورے سال آپ نے کام کرنا ہے, تو پتہ نہیں کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر یہ انہوں نے چاند دیکھنے کے لیے اتنے اللے تللے اور خرچے بھی کرنے ہیں. تو پھر دنیا بالکل ٹھیک کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو کیوں پیسے دیں, ہم آپ کی مدد کیوں کریں, جب آپ خود اپنے ہمدرد نہیں ہیں, جب آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کہاں خرچنے ہیں اور کہاں نہیں خرچنے ہیں. تو پھر آپ کو IMF اور آپ کے دوست ممالک صحیح کہتے ہیں جی کہ پہلے اپنی کمر تو کسے نا, پھر ہمارے پاس کشکول لے کر آ جائیں. آنیسٹلی ہم فیڈ اپ کہ بھائی ہر جو وزیر اعظم آتا ہے یا جو بھی نیا سربراہ آتا ہے وہ جا کے پیسوں کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. فارغ کرے بھائی یہ تمام اس طرح کی آبسولیٹ پریکٹسز ہمارے ملک کے اندر, اپنے حکومت کے سائز کو, اپنی بیوروکریسی کے سائز کو, اپنے جو سارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس کے سائز کو آپ ٹرم کریں, اور اس کے بعد یہ اپنے خرچے بچائیں. یہ ایک کھانے کا خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا, یہ ختم بھی کر دیا نا آج ابھی جو وزیر صاحب آئے تھے کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے ضیافت کو. دیٹ از ناٹ دا پرابلم, پرابلم از دا مائنڈ سیٹ جس کی یہ عکاسی کرتا ہے یہ جو پورا ایک خط ہمارے سامنے آ گیا ہے. سو یہ ایونٹ نہ کریں آپ, یہ کھانے نہ کھلائیں, مائنڈ سیٹ تو یہی رہے گا نا. یہ تو میڈیا پہ آ گیا نا, اگر نہ آتا تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہوگا اور ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی. جب تک ہم نے خود اپنی حالت ٹھیک نہیں کرنی تو پھر دنیا آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے پھر پیسے مانگنے کے لیے. بالکل, پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. حسن مرتضیٰ صاحب, سر اس طرح کی مثالیں بھلے وہ نگراں حکومت ہو اور معاملہ KPK سے ہو, ظاہر ہے آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, پنجاب سے ہے, لیکن ایسی اگر ایکٹ کریں گی حکومتیں تو عوام میں پھر غم و غصہ بڑھے گا. عوام یہ سوچ رہے ہیں ہمارے حالات دیکھو اور حکمرانوں کے معاملات دیکھو. تو سر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہ میں تو سے ہٹ کے بات اچھے بھی ہوں تو ہمارا جو مذہب ہے, جو ہمارا دین ہے, اس میں اس چیز سے اسراف ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی چاند دیکھنے والی کمیٹی ہو یا اور بھی نامی جو افیئرس ہیں ان کے لیے بنائی جائے یا کی جائے تو اس میں اتنی خود کیش اور وہ دعوت اور کھانے پینے کو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, مناسب نہیں. ابھی
محترمہ آ رہی تھی کہ دنیا چاند اور اب تک چاند دیکھنے کے لیے ایک رویت ہلال کا اہتمام ہوتا ہے ہر سال، اور پھر وہ چاند دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بھی وہ شہادتیں لیتے ہیں کہ اپنے آپ پہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ دیکھتا ہے کیا صحیح ہے یا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اس پہ وہ مختلف جگہوں سے شہادتیں اکٹھی کر کے اور رات 12-1 بجے کے قریب دیتے ہیں چاند نظر آ گیا ہے یا چاند. اس لیے ہمیں بھی اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہم بہتر کر سکتے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور میرا خیال میں پچھلی حکومت میں کوشش بھی کی گئی چودھری صاحب ان کے ساتھ لاکھ اختلاف ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. انہوں نے ایک کوشش بھی کی، کوشش جو ہے انہوں نے ایک کیلنڈر دیا کہ یہ طرح چاند کا جو ہے وہ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہونے دیا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اختلاف کیے ہیں وہ کرتے رہنے چاہیے، اور اطراف جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے، نہ مذہبی حوالے سے نہ ہی ہمارے آج کل جو معاشی حالات ہیں وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ اس طرح کی جو بابت ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اب ذرا ہم کچھ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ریلی نکالی، دفعہ 144 کا نفاذ ہوا، اس کے تحت جو کچھ معاملہ آپ کا ایک کارکن شہید بھی ہوا. اب تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ دوسری جماعتوں کی بات کریں، نون لیگ کی بات کریں، مریم نواز آج بھی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی پہلے احتساب ہوگا پھر الیکشن ہوں گے. تو اس سے آپ لوگوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو وہی سوال جو بار بار دہرایا جا رہا ہے آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ پھر الیکشن مہم آپ کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے جو ہوا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں جس طرح سے مریم نہیں ہے کہ کوئی شک نہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ان کے 90 کی دہائی میں خود کو ڈکلیئر کرنے جاتے ہیں. یہ تو ایک شاہی خان تقریریں کر رہے ہیں کا کہیں اعلان ہی نہ کر، اور ہر ایک کو ہمارے قابل احترام جج صاحبان ہوں کوٹا پاکستان کے، پھر آپ کے آفیسرز ہیں، کہہ رہے ہیں ہر ایک کو کہہ رہی ہیں بنیادی طور مجھ سے پوچھے تو میں ایک ڈار صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کروں گی، آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے تو ذرا اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، پھر میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گی. ماریا آپ کی طرف آتی ہوں یہ سوال لے کر. اس وقت آپ اگر سیاستدانوں کی تقاریر دیکھیں تو چور، شیر، گیدڑ، پاگل پن اب اس سطح پر معاملات آ گئے ہیں، کوئی نہیں بتاتا کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، سب ایک دوسرے کے اوپر فنگر ریز کر رہے ہیں. تو ماریا ایسے حالات میں جب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے احتساب ہوگا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے؟ اناؤنس ہونے کے بعد آرओز اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ اب الیکشن کمیشن کر رہا ہے پنجاب میں، تو ابھی بھی یہ سارا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے سب کچھ ڈاؤٹ فل ہے؟ دیکھیے اس وقت ایک جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے. الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، وقت پہ ہوگا، کن سرکمسٹانسز میں ہوگا، اور یہ کنفیوژن بڑی مدد کرتی ہے کچھ پارٹیز کو اور کچھ فیصلہ سازوں کو. کراچی کے الیکشن پہ ہم جا کے چلے جاتے ہیں جس کا میئر کا ابھی تک تعین نہیں ہوا. بائی دا وے کراچی کا ایک شہر جس کے اندر ابھی تک ان کو میئر نصیب نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑی آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ آگے جب ہم جنرل الیکشنز پہ جائیں گے تو کیا ہونے جا رہا ہے. کراچی کے الیکشن میں بھی آخری دن تک بہت کنفیوژن رکھی گئی. ووٹر کو 2 دن پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ نہیں ہونے جا رہا. اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، آخری مومنٹ تک نہیں پتا تھا کہ کل الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو یہ جان بوجھ کے کنفیوزنگ سگنلز دیے بھی جاتے ہیں. ایسا ہی اس وقت پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے ہو رہا ہے. البتہ جو الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو کنٹروورشل کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی وہ کہہ رہی ہے، لیکن بظاہر اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کی طرف ہم غالباً جا رہے ہیں. کے پی کے گورنر نے خود تعین کرنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک توہین عدالت کرنی ہے، یہ کس ورج تک جانا ہے، اور کیا اپنے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی پھر عدالت کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کروانا ہے. یہ ان کے ڈیسیجنز ہیں، بیکاز ادھر سے تو کوئی جگہ اور کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ الیکشنز اناؤنس نہ کیے جائیں. لیکن اس لیے نہیں بات کرتے روڈ میپ کی کیونکہ کوئی روڈ میپ ہے نہیں. مریم نواز صاحبہ بہت اچھی تقاریر کرتی ہے. آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر کوئی عمران خان صاحب کی ٹکر کی جلسوں کے اندر جس طرح سے وہ نیریٹو بلڈنگ یا جس طرح سے وہ دھاڑنا ہوتا ہے، جس طرح سے کراؤڈ کو
ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو وہ مریم بی بی ان کو اچھی ٹکر دے رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم what does she stand for. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے نزدیک ان پرابلمس کی سولوشن کیا ہے. مجھے صرف سنائی دیتا ہے ان کے والد صاحب نواز شریف، ان کے چچا جان شہباز شریف کے بارے میں. سو وہ جو بات کر رہی ہیں وہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں وہ واپس آئیں گے تو پھر سب ٹھیک ہوگا. آئی ڈو ناٹ نو کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ اس اہم پوزیشن پہ ہیں ان کا ویژن پاکستان کے بارے میں کیا ہے. وہ ان کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے وہ کیا سوچتی ہیں؟ کیا وہ وہی سوچتی ہیں جو والد صاحب کہہ دیتے ہیں یا ان کی انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ بھی ہے؟ سو مریم نواز شریف کے جو اوور آل ہمیں معلوم نہیں واٹ ڈز شی اسٹینڈ فار، اسی لیے وہ کیوں بات کریں گے. اور اب سیاست یہی ہوگی جی، اب ریٹرک ہوگا، اسی طریقے کی جو ہے بیانیے کے اوپر بات چیت ہوگی. اصل معیشت کا مسئلہ ہے، اب وہ اتنا منہ زور ہاتھی ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک پولیٹیکل کیپٹل کی ضرورت ہے، بہت سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. تو اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے نا. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ بھئی کہ ہم نے اس کو ایک سیاسی بیانے کی طرح الیکشن لڑنا ہے تو کوئی پلان ہوگا تو بتائیں گے نا. سمپل سی بات ہے، ورنہ بتا دیتے کہ بھئی یہ ہمارا اکنامک پلان ہے، یہ ہمارا حالات کو ٹھیک کرنے کا پلان ہے. 8-10 مہینے کے لیے آئے تھے. وہ مفتاح صاحب اور ڈار صاحب کی آپس کی لڑائی میں معیشت کی نہ چونچ بچی ہے نہ دم بچی ہے اس وقت. یہ صورتحال حسن مرتضیٰ صاحب آپ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ حکومت اتحادی ہے اور مریم نواز تو بہرحال یہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت جب ہوگی جب نواز شریف آئیں گے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو آ جانا چاہیے اور آ کر معاملات سنبھالنے چاہیے اور انتخابات ہونے سے پہلے احتساب ہو اور جو ترازو کے دونوں پلڑے ہیں وہ ایک مقام پر آئیں. آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں وہی حال ہے، اتحادی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی بشمول پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی، میرا ذرا رائے جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ان کا نواز شریف صاحب کا آنا اور نہ آنا یہ ان کی پارٹی کا ہے یا ان کی ذات کا مسئلہ ہے یا عدلیہ کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں بلائیں جنہوں نے بیل کی تھی. میں تو نہ ان کا اسپوکس پرسن ہوں، نہ ان کے بارے میں پوری حکومت بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی ہے، وزیر اطلاعات کرتی ہیں، رانا ثناء اللہ کرتے ہیں، تو پوری حکومت کا ہی مسئلہ لگ رہا ہے نا یہ والا. تو اب میں عرض کر لوں جی. جی 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 میرا یہ مسئلہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا واپس آنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. آپ کو بھی شاید غلط بتایا گیا ہے. وہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یا اسکولیشن گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ خالصاً پی ایم ایل این کا معاملہ ہے. ہم ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ ہم ان کے اتحادی ہیں. جو حالات اس وقت ملک کے تھے، ایک آئینی طریقے سے ایک تبدیلی آئی اور ہم اس کے ساتھ ہیں. ان کے ہم اگر کوئی معاشی معاملات ہیں ہم ضرور ان کو جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو اپنی رائے دیتے ہیں. ہم الیکشن کے حوالے سے ہم تو سر آصف علی زرداری صاحب نے ہم ضرور کرتے ہیں. اب ہم ان کے جو فیملی میٹرز ہیں یا ان کے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اس کے لیے ہم مشاورت نہ وہ کرتے ہیں نہ ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں. اچھا، جہاں تک تعلق الیکشن کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی الیکشن سے فرار چاہتی ہے نہ وہ کبھی الیکشن سے فرار ہوئی ہے. ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق اور ٹائم پر ہونے چاہیے. اس ملک کے اب جو حالات ہیں اس کے لیے جیسے پہلے جو طریقہ کار تھا کہ قومی اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ایک ساتھ ہوتے تھے اور ان سے پہلے عبوری حکومتیں بنتی تھیں، وہ انٹرم گورنمنٹس جو تھی وہ الیکشن کرواتی تھیں. بے شک اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی ساروں نے دیکھا. 2018 کے الیکشن میں جو سر انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ریلی نہیں نکالنے دے رہی. کاشف عباسی صاحب کے شو میں نگراں جو وزیر ہیں عامر میر صاحب وہ یہ فرماتے ہیں جی عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی جب تک ہم فساد نہیں روکیں گے انتخابات نہیں ہو سکتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. یہ کیئر ٹیکر حکومت کا مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہو نہ ہو. ان کا کام الیکشن کرانا ہے، وہ اس حد تک رہے. یہ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا اور سائڈ پہ چلے گئے ہیں. عمران خان عدالتوں میں پیش نہ ہو تو یہ حکومت کا مسئلہ ہے. اگر وہ انٹرم گورنمنٹ ہے نگراں حکومت کا بھی مسئلہ ہے، دوسری گورنمنٹ ہے. عدلیہ کے جو فیصلے ہیں یا عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ حکومت نے ہی کرنا ہوتا ہے، وہ عبوری ہو یا دوسری ہو. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا نہیں ہے، یہ حکومت کا ہے معاملہ. جی امپلیمنٹیشن کس طرح ہونی ہے؟ آپ نے یا میں نے تو نہیں کرنی، وہ ریاستی اداروں نے کرنی ہے.
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنی ہے. ان کا موقف جو ہے وہ لینا ضروری ہے, اور اس کے لیے اگر کوئی اسپوکس پرسن ہے انٹرم گورنمنٹ کا تو وہ بھی بیٹھا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, موقف تو دے سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا رسپانس دیں گے اس پہ کہ یہ اپنی ریٹ منوانا چاہتے ہیں اور آپ نے ان کے ارادے بھی سن لیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں صدف, آپ کو کس نے کہا ہے کہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں نگران حکومت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این پلس گورنمنٹ ہے. پی ایل ایم ایل سے بھی زیادہ, جیسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کی مفادات والی ہے. تو یہ ابھی آپ نے یہ پوچھیں کہ الیکشن کا جب اسکیجول اناؤنس ہو گیا ہے تو وہ کس طرح سے ریلی جلسے جلوس روک سکتے ہیں؟ ایک دفعہ 144 لگا دی ہے, کچھ دن جس دن الیکشن اناؤنس کر دیا گیا اور ایک پارٹی اپنی الیکشن مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے, ریلی کرنے جا رہی ہے, اور اس کو جس طرح انہوں نے لاٹھی چارج کیا, شیلنگ, آنسو گیس اور ربڑ کی بلٹ, گولیاں, واٹر کینن, اس کے اندر بھی کیمیکل ڈال کے, یہ کون سی نگران حکومت ہے؟ یہ سارا کچھ تو 25 مئی کو بھی ہوا تھا جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو یہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے غلط فہمی کہ پنجاب میں کوئی نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے, اور آئے روز تو پولیس نے دعویٰ بولا ہوا ہے. ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے عمران خان, ایک ہی جماعت کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تحریک انصاف بتائیں نا, مریم نواز جو ریلی اور جلسے جلوس کنونشن کر رہی ہیں, کیا وہاں بھی دفعہ 144 لگی ہے؟ کیا ان کو روکا جا رہا ہے؟ یا ان کے کارکنان کو روکا جا رہا ہے؟ اس لیے ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ ہمارا مقابلہ کن کے ساتھ ہے. یہ چور ڈاکو لٹیرے جو مرضی کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہر محاذ سے مقابلہ کریں گے, اور الیکشن تو ہوتے رہے گا. 30 اپریل کے پنجاب کے الیکشن سے انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. یہ البتہ ضرور چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, پاکستان میں, اس کی آڑ میں یہ لوگ الیکشن کو ملتوی کریں, الیکشن کو آگے لے جائیں. یہی پلان تھا ان کا ریلی میں. ہمارے ورکرز کو مزید شہید کرنا چاہتے تھے, بلڈ شیڈ کرنا چاہ رہے تھے, خون خرابہ کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ماڈل ٹاؤن 2 کرنے کے یہ پورا پلان کر رکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بڑا زبردست فیصلہ تھا ریلی کو جو انہوں نے مضبوط کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند روز میں آ رہے ہیں, پھر ایک زبردست ریلی سے آغاز کریں گے الیکشن مہم کا. اب تو الیکشن کا ماحول بن چکا ہے پنجاب میں. ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتوں میں آنے کے لیے بیمار ہیں, اور جب ریلی نکالنی ہو تو پھر تیار ہیں. تو اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, ہمارا سب سے پہلی ڈیمانڈ سیکیورٹی کی تھی, لیکن جب ہم عدالت میں جاتے ہیں, نہ خان صاحب کو کوئی پولیس سیکیورٹی دی جا رہی ہے, نہ ہی ان کے کوئی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. اگر وہ ریلی میں نکلتے بھی ہیں تو بلٹ پروف, بم پروف گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پلس ہماری ایک اپنی سیکیورٹی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی, ورکرز کی, انصاف یوتھ ونگ, آئی ایس ایف, جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے ونگز ہیں, تو سب سیکیورٹی پہ ہیں. لیکن جب آپ جاتے ہیں عدالتوں میں, آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. آپ کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں, 4 گولیاں لگی ہیں, وہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے عمران خان سے ان کی جان کو خطرہ ہے. بار بار 2 ماہ پہلے انہوں نے قوم کو بتایا جلسوں میں کس طرح یہ کہ انتہا پسندی کی آڑ میں مجھ سے گولیاں چلائیں گے, اور وہ سب اسکرپٹ جو انہوں نے قوم کو پہلے بتایا وہی چل گیا وزیر آباد میں. ابھی تو مقصد اب پھر اس کے بعد جو ایف آئی آر کے ساتھ ہوا, آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں چلی ہے. اب دلے شاہ کو, ہمارا جو ورکر ہے علی بلال, اس کو دیکھ لیں کس درجی کے ساتھ, کس بےرحمی کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا. پھر اس کے قتل کو چھپانے کے لیے فیملی کے ساتھ جو کیا گیا, ابھی میں سن رہا تھا کہ ان کے والد کا کوئی بیان آ گیا ہے. اس ٹائم جو ملک میں سچویشن چل رہی ہے, یہ مجھے بتائیں کہ آپ بتائیں نا, آپ کے چینل کو کس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے, اے آر وائی نیوز کو کس بات کی اطلاع دی گئی ہے, اے آر وائی نیوز کا کیوں گلا دبایا جا رہا ہے, اے آر وائی نیوز کی کیوں آواز بند کی جا رہی ہے, کس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ اے آر وائی, یہ وہ سوالات ہیں جی جو سب کے ذہن میں. نیوز آپ کو سچ کی آوازیں نظیم پاکستانی تک پہنچا رہا ہے, کیوں آپ کے چینل کو